سال 2017 وہ سال تھا جس میں اس دنیا کے اندر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے اس پوری دنیا پر خوف طاری کر دیا۔ یہ واقعہ فیس بک کی طرف سے ہوا۔ جی ہاں، وہی فیس بک جس کو آپ صبح و شام استعمال کرتے ہیں۔ فیس بک کے انجینئر چیٹ بوٹ بنا رہے تھے۔ چیٹ بوٹ شاید آپ نہ جانتے ہوں، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بعض اوقات جب آپ کوئی میسج کرتے ہیں تو فوراً آگے سے رپلائی آ جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر رپلائی کر رہا ہے۔ اصل میں یہ چیٹ بوٹ رپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب وہ ایسے چیٹ بوٹ بنانے جا رہے تھے جو رو بھی سکتے تھے، ہنس بھی سکتے تھے اور باتیں بھی کر سکتے تھے۔ فیس بک کے اندر ایک بہت ہی جینیس انجینئر تھا جس نے کہا کہ چیٹ بوٹ بجائے انسانوں کا جواب دینے کے کیوں نہ آپس میں وہ باتیں کرنے لگیں، تو اس نے 2 روبوٹ تیار کر لیے جس میں ایک کا نام ایلس تھا اور دوسرے کا نام بوب تھا۔ اس طرح ہوا کہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے اور باتیں ان کی ایسی تھی کہ جو وہ خود ہی آپس میں کر رہے تھے، جو کہ اس انجینئر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن ایک بات سامنے آئی کہ انہوں نے ایک نئی جو زبان ہے وہ تخلیق کر لی تھی۔ یاد رکھنا دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت صرف انسانوں کو دے رکھی ہے کہ وہ ایک نئی زبان، وہ ایک نئی لینگویج کریٹ کر سکتے ہیں۔ کوڈنگ کی دنیا کے اندر، پروگرامنگ کی دنیا کے اندر یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ایک نئی لینگویج ڈیولپ ہو گئی جس کا دوسروں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اس چیز نے اس کوڈنگ کے اندر اور کمپیوٹر کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ دوستو یاد رکھنا، کوئی بھی نئی لینگویج، کوئی بھی نئی زبان ایسے نہیں بن جاتی، اس کے لیے انٹیلیجنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ اس پروگرام کے اندر ایک انٹیلیجنس ڈیولپ ہو گئی تھی اور اس انٹیلیجنس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ اور انہی دنوں میں انٹرنیشنل نیوز کے اندر یہ آنے لگا کہ ایک ایسی انٹیلیجنس فیس بک نے دریافت کر لی ہے جس کو اب بند کرنا پڑ رہا ہے۔ ہاں جی، اس کو فوراً بند کر دیا گیا۔ آپ خود سوچیں کہ اگر اتنی سمارٹنیس، اتنے سمارٹ کمپیوٹر اور مشین پیدا ہو جائیں گے جو خود بخود آپس میں بولنے لگیں گے، جو خود آپس میں بات کرنے لگیں گے، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر کمپیوٹر ایسے بن جائیں جو کہ سیلف اویئر ہوں، جو کہ خود کام کر سکیں، جو کہ انسان کی انٹیلیجنس سے کئی گنا زیادہ انٹیلیجنس ہو جائیں، تو اس دنیا میں کیا ہوگا؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک کمپیوٹر پروگرام ہے۔ کمپیوٹر پروگرام سے مراد ایسا پروگرام جو خود سے سوچ سکتا ہے، جو خود سے کام کر سکتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کے اندر یہ نہیں کہ ابھی تک آئے نہیں ہے، یہ ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے کام جو کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر یا موبائل کے ذریعے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہوتے ہیں۔ ہم صبح و شام آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کر رہے ہیں، وہ ایپل کی سیری ہو یا گوگل اسسٹنٹ ہو، یہ ساری جو ایپس ہیں، یہ سارے جو پروگرام ہیں، یہ سارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بنیاد ہیں۔ یہاں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ آرٹیفیشل ہماری پوری زندگی کو کنٹرول کر رہی ہے۔ میں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جب آپ فیس بک استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ کسی پیج کو لائک کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کامیڈی پیج کو لائک کرتے ہیں، تو اس طرح کے پیجز روزانہ آپ کو وہ فیس بک خود بخود دکھا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ یوٹیوب کے اوپر کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کے ریلیٹڈ ہی یوٹیوب آپ کو ویڈیو سینڈ کرتا ہے اور آپ کے سامنے اسی ٹائپس کی ویڈیوز ڈسپلے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، فرض کریں کہ آپ نے ایک جوتا خریدا ہے، تو دوسرے دن یا تیسرے دن اسی ریلیٹڈ بہت ساری ویب سائٹس آپ کے جو پیج ہے اس کے اوپر اوپن ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ کس بنا پہ ہے؟ تو یہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بدولت ہی یہ کمپیوٹر پروگرامنگ ہو رہی ہوتی ہے اور کمپیوٹر ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انوینشن ہوتی ہے نا، وہ انسان اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اے آئی بھی انسان کو بہت زیادہ فائدہ دے رہی ہے، لیکن جہاں پہ یہ انسان کو اتنے فائدے پہنچا رہی ہے، لوگوں کا یا سائنسدان جو بڑے بڑے ذہنوں کے مالک ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ انسان کی تباہی کا بھی باعث بنے گا، کیونکہ جب کمپیوٹر خود سوچنے لگے گا، خود سے کام کرنے لگے گا، تو انسان اور کمپیوٹر کے درمیان جنگ شروع ہو جائے گی۔ اور یہ جنگ آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر ہی جیتے گا، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کی انٹیلیجنس سے کئی گنا زیادہ ہے، جس کو انسان کبھی بھی ہرا نہیں پائے گا۔ اسٹیفن ہیکر نے تو کہا تھا کہ اے آئی ول ڈسٹروائے دا مین کائنڈ، یعنی کہ یہ انسانیت کو ختم کر دے گا۔ تو اس کے آگے اب انسان بے بس ہوتا جا رہا ہے۔ آنے والے وقتوں میں
ان کا یہ کہنا ہے کہ 2030 تک انسان اس کے بالکل انحصار اس کے اوپر ہو جائے گا اور انسان اس کے آگے گھٹنے بھی ٹیک دے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور وہ صرف اس لیے بنایا ہے کیونکہ اس کے اندر انٹیلیجنس ہے۔ انٹیلیجنس کی بنا پر ہی انسان آج تک اس دنیا کے اوپر راج کر رہا ہے۔ باقی ساری مخلوقات انسان کے متحد ہیں۔ لیکن اگر میں آپ کو ایک فیکٹ بتاؤں کہ چمپینزی کا جو آئی کیو ہوتا ہے وہ 55 ہوتا ہے، جبکہ انسان کا اس کے مقابلے میں 60 ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان اس سے بہت ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی جائے تو یہ کئی ہزار گنا انسان سے زیادہ تیز ہوگی، اور یہ انسان کی انٹیلیجنس سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ کمپیوٹر اور موبائل کے اندر جو پروسیسر دن بدن ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں، وہ ہر روز ایک نیا پروسیسر ایک نئی سپیڈ میں آ رہا ہے، تو لوگوں کا کہنا ہے کہ 1000 سال کے بعد جب یہ پروسیسر آپس میں مل جائیں گے اور اس کی کمپیوٹنگ پاور اس دنیا میں اتنی زیادہ ہو جائے گی جس کو کنٹرول کرنا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کمپیوٹر کے اندر جو سپیڈ ہوتی ہے وہ لائٹ ایئر کے اندر ہوتی ہے۔ مثلا کمپیوٹر کے اندر سپیڈ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے، جبکہ انسانی دماغ کے اندر نیورونز کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ 400 کلومیٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کمپیوٹر کی سپیڈ یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کتنی زیادہ تیز ہوگی انسانی دماغ سے۔ دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انسانوں نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا تو اس کی لمٹ بہت ہی کم ہوگی جو کہ انسانوں کے کام آئے گی، کیونکہ انسانوں کا مائنڈ بھی لیمیٹڈ ہے۔ لیکن اگر اس کو انسان نے ڈیولپ کرتے کرتے اس کی سپیڈ کو بہت زیادہ بڑھا دیا تو یہ اس دنیا میں تباہی لے کر آئے گا اور اس دنیا کو نیست و نابود کر دے گا۔ اب یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کس طرح استعمال کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے یا کہ اس دنیا کو تباہ کرنے کے لیے استعمال